اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بہتر پیدا کی ہے، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم لوگ اشارے کرتے ہیں کہ یہ چیز عقل کے مطابق نہیں ہے، طبیعت کے مطابق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان کی عقل کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پیدا فرماتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز میں پروردگار کی حکمت ہے۔ اگر اس نے مچھر، مکھی، کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مولا تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا یا پھر میڈک کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ یہی میڈک نے مجھ سے سوال کیا کہ مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ تو موسیٰ میں نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس میں میری حکمت ہے، اس لیے کبھی بھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ آپ سنتے ہوئے چلیں۔ جنگل میں ایک ہرن تھا جس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے اور بڑے خوبصورت سینگ تھے، عام بھاشا میں جس کو بارہ سنگا بولا جاتا ہے۔ وہ کسی دریا کے کنارے پر پانی پی رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی دریا کے کنارے، پانی کے کنارے کھڑا ہوگا تو اس کو اپنی شکل اس میں نظر آئے گی۔ جب اس ہرن نے اپنی شکل کو پانی میں دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ کیا دیکھ کر کے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر پر کتنا بہترین خوبصورت تاج سجایا ہے۔ دیکھتا رہا، مسرور ہوتا رہا، خوش ہوتا رہا، لیکن اچانک اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑ گئی۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس نے اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے، اگر کسی کو کالا بنایا ہے، بدصورت بنایا ہے، تو اس میں بھی پروردگار کی حکمت ہے۔ بس انسان کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی، اداس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر پر خوبصورت سینگ رکھ کر کے، تاج رکھ کر کے میرے حسن کو دوبالا کر دیا، مجھ کو خوبصورت بنایا، لیکن لمبی لمبی ٹانگیں دے کر کے مجھ کو بدصورت بنا دیا۔ ابھی یہ خیال اس کے دل میں آیا ہی تھا، وہاں سے وہ رخصت ہوا، اچانک اس نے دیکھا اس پر ایک شیر نے حملہ کر دیا۔ شیر اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ اپنے پیروں سے پوری رفتار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہاں سے دوڑا، بھاگا، کافی دوڑا۔ جب تک دوڑتا رہا، شیر اس کو پکڑ نہ سکا، لیکن دوڑتے دوڑتے جھاڑی آ گئی، اور جیسے ہی جھاڑی آئی، اس کے سینگ اس جھاڑی میں الجھ گئے، اس کے سینگ اس جھاڑی میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے یہ وہیں پر گر گیا، اور شیر نے آ کر کے اس کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب شیر اس پر حملہ کر رہا تھا، تب اس کو یاد آیا کہ میں نے جس تاج کی خوبصورتی دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا، سوچا تھا کہ اللہ نے میرے سر پر خوبصورت تاج رکھا ہے، اسی کی وجہ سے آج میرا یہ حال ہوا، اور جن پیروں کو بدصورت میں نے مانا، میرے خیال میں خوبصورت نہ تھے، انہی پیروں کی وجہ سے اتنی دیر تک میری جان بچ سکی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ بہتر پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک گدھا گزر رہا تھا اور شاہی استبل میں پہنچا، اور یہ سوچ کر کے کہ شاہی گھوڑوں کو چنے کھلایا جاتا ہے، شاہی گھوڑوں کو بڑے اچھی اچھی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، ان کا چارہ بڑا مہنگا ہوا کرتا ہے اور طاقتور ہوا کرتا ہے۔ جب پہنچا، اس نے دیکھا واقعی چنے کھلائے جا رہے ہیں، واقعی گھونٹا کھلایا جا رہا ہے، واقعی بڑی بڑی چیزیں، قیمتی چیزیں، طاقتور چیزیں گھوڑوں کو کھلائی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کے افسردہ ہو گیا کہ کاش مجھے بھی ملتا، لیکن اس نے دوسری نظر میں جب دیکھا تو دیکھا وہی گھوڑے جو استبل میں چنے کھا رہے تھے، چنے چبا رہے تھے، بڑی بڑی طاقتور غذائیں کھا رہے تھے، وہی گھوڑے استبل میں زخمی حالت میں بندھے ہوئے ہیں۔ کسی کا پیر زخمی ہے، کسی کا سینہ زخمی ہے، کسی کے جسم میں تیر پیوست ہیں۔ تب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اگر تو نے مجھے گدھا بنایا ہے تو آزاد پیدا فرمایا ہے،
घोड़े तूने बनाए तो ये उनकी किस्मत है, अगर अच्छा खाने को मिलता है तो इम्तिहान भी बड़ा होता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, प्यारो, हमेशा याद रखो, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, ये अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह ने अगर आपको गरीब बनाया है तो उसकी हिकमत है, और उसकी हिकमत में लाख राज पोशीदा हुआ करते हैं। बस ज़रूरत है कि हम सब्र से काम लें और अल्लाह तौफीक दे तो शुक्र से काम लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में खुश रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको शादमानी दे, दौलत दे, खुशी दे, मसर्रत दे तो उसका शुक्र बजा लाओ, और अगर अल्लाह गरीबी दे, मुफलिसी, मोहताजी, लाचारी दे परवरदिगार, तो उस पर सब्र करते रहो। जब सब्र करो, अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल होंगी, और जिस